بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں، اسلام انتہائی پاک مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو بھی پاکی اور صفائی کا حکم دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی نوع آدم کے لیے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے زندگی گزارنے کے جو مختلف پہلو ہیں، ان پہلوؤں کے لیے کتاب اور حدیث کی شکل میں جو احکامات عطا کیے ہیں، ان میں بھی پاکی اور صفائی کا بہت اہتمام ہے. اگر کتاب و سنت کے ان احکامات پر عمل کیا جائے تو ہر فرد ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اس کا جسم بھی اور اس کا لباس بھی پوری طرح سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. عمل کرنے والے کا گھر بھی، اس کا محلہ بھی، اس کا حتیٰ کہ جس معاشرے میں قرآن اور حدیث کے اصولوں پر لوگ عمل کرتے ہیں، وہ معاشرہ اور وہ گھر اور وہ زندگی ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی سے پاک ہو جاتی ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو لوگ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، رجوع الی اللہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے. ان کے گناہ کو معاف کر کے ان کو پسند فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ناپاکی ظاہر ہو جائے تو اس سے اپنے آپ کو فوراً پاک کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر اتنے اہتمام کے ساتھ عمل کیا، یہ پاکی اور صفائی پر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ ان کے اندر یعنی صحابہ کرام کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاک اور صاف رہنا پسند کرتے ہیں، پاک اور صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابیوں سے فرمایا کہ اے جماعت انصار، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کی اور تمہاری صفائی کی تعریف کی ہے۔ تمہاری پاکی اور صفائی کیا ہے؟ کن چیزوں میں ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز کی ادائیگی کے لیے بہترین طریقے سے وضو کرتے ہیں، بہت اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں، اور جنابت کا غسل کرتے ہیں، یعنی جب ہم ناپاک ہوتے ہیں تو فوراً غسل کر لیتے ہیں، اور ہم استنجا پانی سے کرتے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہ کو بہت اچھے سے پانی سے دھلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تمہاری پاکی اور صفائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ جب انسان پاک رہتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ایک پاک شخص، اس کا ایمان محفوظ ہے کیونکہ وہ گناہوں سے محفوظ ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ پاکی اور صفائی ایک انسان کا فطری عنصر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً، اس کی فطرت میں، اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں پاکی اور صفائی رکھی ہے بنسبت دوسری مخلوق کے۔ مشاہدہ کیجئے کہ انسانوں میں صفائی کا اور پاکی کا جتنا اہتمام ہے اتنا دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ فطری طور پر اگر ہم دیکھیں کہ انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کو ابھی نہ بولنا آتا ہے، نہ وہ کوئی چیز سمجھ پاتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، نہ چلنا آتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر پیشاب کر دیتا ہے تو وہ بلبلا اٹھتا ہے، وہ رو کر بلبلا کر اپنے گارجین کو، اپنے سرپرست کو، اپنی ماں کو یا جو بھی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اسے ایک اشارہ دیتا ہے کہ یہ گندگی میں نے کر دی ہے، اس کو صاف کریے اور مجھے اس گندگی سے نکالیے۔ بچے روتے ہیں پیشاب کرنے کے فوراً بعد، اور گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں تک یہ چیز پسند نہیں ہے۔ یہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان۔ اس کے بنسبت دوسری مخلوق کو ہم دیکھیں کہ ان کے یہاں پیشاب اور پخانے کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، گندگی اور صفائی اور ستھرائی کا کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ انسان کو ذہنی طور پر اور فطری طور پر صفائی اور نظافت پسند ہے، گندگی کسی کو نہیں پسند۔ ہاں، اگر کوئی اپنے گھامڑ پن کی وجہ سے یا اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا اپنی غلط تربیت کی وجہ سے اس کی فطرت یا اس کی عادت یا اس کا مزاج ہی گندا بن گیا تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ انسان حالات کا اور ماحول کا بھی محتاج ہے۔ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے اسی ماحول میں اس کا مزاج ڈھلتا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر قوموں میں پاکی اور صفائی کا کوئی اہتمام نہیں، جتنا مذہب اسلام کو ماننے والے لوگوں میں ہے اور مذہب اسلام کی تعلیم میں ہے کہ کتنا اہتمام اسلام نے اور شریعت نے پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں ہمیں سکھایا ہے۔ یہاں تک کہ استنجا اور پیخانے کے بعد کے اصول اور اس کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ طریقے نہیں ہیں، انہیں نہیں آتا کس طرح سے استنجا اور کس طرح سے پیخانہ۔ کوئی دھوتا ہے تو کوئی ٹشو سے ہی صاف کر لیتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ دھلے یا نہیں دھلے، یا شرمگاہ کو دھوئے یا نہیں دھوئے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے کنارے پیشاب آیا کیا اور آگے بڑھ گئے،
لیکن ہمارے یہاں شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ استنجے کے بعد طہارت کرنی ہے، استنجے کی جگہ کو پانی سے صاف کرنا ہے، دھلنا ہے، بیت الخلاء کو سے فارغ ہونے کے بعد پاکی اور طہارت کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ طہارت جس کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، اس کو سیکھنا اور اس کے اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی منشاء خداوندی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے اس جمعہ کے بیان کے اندر طہارت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ طہارت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ طہارت عربی لفظ ہے جو طہورا یطہر سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں حقیقی طور پر پاک اور صاف ہو جانا، اور اس کے فقہی معنی بنتے ہیں کہ ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا، اور شرعی معنی اس کے بنتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور کر لینا، ہر گناہ سے، ہر غلط کام سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ تو یہ طہارت کے لفظی بھی، فقہی بھی اور شرعی معنی ہیں۔ اب طہارت کی جو قسمیں ہیں اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو معنوی اور ایک حسی۔ معنوی اس طہارت کو کہتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتی ہے، صرف معنوں میں، الفاظ میں اس کو گردانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور حسی اس طہارت کو کہیں گے کہ جو ظاہر ہے، جو نظر آتی ہے۔ اب یہ معنوی طہارت کی بھی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک تو معنوی کبریٰ ہے اور ایک معنوی صغریٰ ہے۔ بہت اچھے سے دھیان سے سنیے گا، میں کوشش کروں گا کہ الحمدللہ آسان سے آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں، اگر ذہن حاضر رہے گا تو سمجھ آئے گی بات۔ تو معنوی کبریٰ، جو کبریٰ کے معنی ہوتے ہیں بڑی نجاست، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دل کو شرک اور کفر کی ناپاکی سے پاک رکھے، شرک اور کفر کی ناپاکی سے اپنے دل کو پاک رکھے، اور اپنے دل کے اندر توحید کا اور وحدت کا اور ایک اللہ کی عبادت کا اور ایک اللہ کو ماننے کا تصور قائم اور دائم رکھے، یعنی اپنے دل کو شرک اور کفر سے پاک رکھے۔ شرک ناپاکی ہے، نجاست ہے، جس کو معنوی طور پر شرک نظر نہیں آئے گا۔ ایک مشرک ہے نا، اور ایک موحد، ایک مسلمان کو اور ایک مشرک کو اگر سامنے بٹھائیں گے تو آپ نہیں جج کر سکتے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ معنوی طور پر ہے۔ تو شرک کو بھی ناپاک، یہ سب سے بڑی نجاست ہے، اپنے وجود کو شرک سے پاک رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کا جز ہے۔ یہاں سے طہارت شروع ہوتی ہے کہ دل کو شرک اور کفر سے پاک رکھنا ہے۔ جب دل شرک اور کفر سے پاک ہوگا، اللہ کی وحدت اور وحدانیت اور الوہیت کی پاکیزگی دل کے اندر آئے گی تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا، اور اللہ کی وحدت کا چراغ اور اللہ کی وحدت کی پاکیزگی اپنے دل کے اندر اتارنا اور اس کو محفوظ رکھنا، اس سے دل کو آباد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اب معنوی جو کبریٰ ہے، اس میں جو اگلی طہارت ہے، اس میں آتا ہے اخلاقی، آدمی اپنے دل کو اخلاقی برائیوں سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، چھل کپٹ سے، سود سے، بد نظری سے، جھوٹ سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے، اپنی نظر کو پاک رکھے،
اپنے وہم گمان کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ و فکر کو پاک رکھیں۔ ہمیں صرف پیشاب اور پخانے سے یا گندی چیزوں سے ہی بچنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اپنے دل و دماغ کو ان گندگیوں سے بھی پاک اور صاف رکھنے کا حکم ہے۔ اگر دل کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے سے عداوت ہے، سود ہے، ناجائز چیزیں ہیں، بد نظری ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی ناپاکی ہے۔ جس طرح سے ایک ناپاک انسان، اس کا ذہن، اس کا دل دماغ صحیح طور پر کام نہیں کرتا، ویسے ہی ان برائیوں کے ساتھ بھی انسان آگے ترقی نہیں کر سکتا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا۔ جیسے ایک ناپاک انسان اگر مستقل طور پر ناپاک رہنے کا عادی ہے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ وکلب وجنب، کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، یا جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے، یا جس گھر کے اندر ناپاک شخص ہوتا ہے۔ ناپاکی ہوئی ہے اور اس کے فوراً بعد غسل کر لینا، اس میں تاخیر کرنا، گھنٹوں تک بس ویسے ہی پڑے رہنا، ویسے ہی گھومتے پھرتے رہنا، بغیر کسی شرعی عذر کے غسل میں تاخیر کرنا، یہ منحوست اور بے برکتی کو دعوت دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر ہے نا ناپاک آدمی پڑا ہوا ہے، گھنٹوں گزار دیے، جنابت کا غسل واجب ہے اور غسل نہیں کر رہے صاحب، بس ابھی اٹھے ہیں 8 بجے آفس جانا ہے، 11 بجے تو بس 10 بجے نہا کے جائیں گے، ساری رات بستر پہ ناپاک پڑے رہے اور صبح اٹھ کے بھی ناپاک گھوم رہے ہیں، یہ بے برکتی کو دعوت دینے والی چیز۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے یاد رکھ لینا گھر میں نہیں آتے۔ تو جس کا مستقل طور پر ناپاک رہنے کا مزاج بن گیا وہ بہت ساری خیر سے محروم رہ گئے۔ سب سے بڑی خیر تو یہ ہے کہ نماز سے محروم ہے۔ اب نماز سے محروم ہے، اللہ کی توفیق سے محروم ہے، اب جب ناپاک ہے تو سارے خیال اور منصوبے بھی ناپاکی والے بن رہے ہیں۔ ایک پاک اور ایک صاف انسان، اس کی پاکی اور اس کی صفائی اسے جو ہے اچھے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ تو جس طرح سے یہ ناپاکی ہے، اسی طریقے سے حسد اور بغض اور کینہ اور عداوت اور چھل کپٹ یہ بھی ناپاکی ایک قسم کی اخلاقی برائیاں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان دوسری گندگیوں سے تو پاک صاف کرتے ہیں، کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے جسم سے جو ہے پسینے کی بدبو آئے، یا میرے لباس پہ یا میرے کپڑے پہ کوئی جسمدار نجاست لگی رہے، کون برداشت کرے گا؟ ہم بھی کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص ہمارے بیچ میں آ کے استنجا کر کے بغیر ہاتھ دھوئے آ کے بیٹھ جائے تو سب کہیں گے کہ بھائی ہاتھ تو دھو لو، یا کوئی کئی دنوں سے نہیں نہایا ہے وہ آ کر بیٹھ جائے تو کیا کہیں گے؟ بھائی جا کر نہائیے، آپ بدبودار ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ بیوی شوہر کو کہہ دے گی، شوہر بیوی کو کہہ دے گا، اولاد باپ کو کہہ دے گی، باپ اولاد کو کہہ دے گا۔ ان گندگیوں کو سمجھ کر ان گندگیوں سے تو ہم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، لیکن یہ حسد اور بغض اور یہ کینہ کی گندگیاں پاس بٹھا بٹھا کر جو ہے پاس بٹھا بٹھا کے لوگ چگلیاں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے کی حسد کی آگ میں تپ رہے ہیں، وہ اس کی برائی سنا رہا ہے، وہ اس کی برائی سنا رہا ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے بہتان کشی کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی اپنے دل دماغ کو پاک رکھنا یہ بھی طہارت ہے، اور یہ طہارت کی جو قسم ہے معنوی، اس کی ایک قسم ہے صغریٰ، اس سے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا، اور اچھے اخلاق، بہترین عادتیں اپنے اندر ڈالنا۔ جہاں صاف اور ستھرا رہنے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں اچھی عادتیں بھی اپنے اندر ڈالیں، یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں۔
دوسرے مذہب میں یا دوسری روایتوں میں یا دوسری قوموں میں نہانے دھونے کا، صاف رہنے کا، اچھے کپڑے پہننے کا ہے، نیٹ اور کلین رہنے کا، پرفیوم لگانے کا تو ان کے یہاں تعلیمات اور ہدایات ملتی ہیں، لیکن یہ اخلاقی برائیوں ان کے یہاں نہیں تبصرہ ان پر۔ ہمارا اسلام جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے وہ کتنا عظیم ہے کہ ان اخلاقی برائیوں کو بھی نوٹس کروا رہا ہے ہمیں، اور ان سے بھی بچنے کے لیے ہمیں جو ہے ترغیب دلا رہا ہے۔ اس کے بعد جو طہارت کی جو اگلی قسم ہے حسی، جو نظر آنے والی چیز ہے، اس میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ ناپاکی جو نظر آتی ہے، استنجا اور پیشاب اور پخانہ، اس کو حدث کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں، اس سے پاک اور صاف ہونا۔ استنجے کے بعد پاکی کس طرح سے حاصل کرنی ہے، بیت الخلاء کے بعد کس طرح سے پاکی حاصل کرنی ہے، جنابت کے بعد کس طرح سے پاکی حاصل کرنی ہے، یہ مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ان مسائل کو سیکھے بغیر اللہ کی منشا کو حاصل کرنا بہت مشکل چیز ہے۔ یہ تو بچپن سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کو پتہ ہوں گے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب کسی سے بات چیت ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز نکل کر آتی ہے تو لوگوں کو عموماً غسل کے فرائض نہیں پتہ ہے، غسل کے فرائض نہیں پتہ ہے، بس نہا رہے، دھو رہے، پاک ہو رہے ہیں، یہ تک نہیں پتہ ہے کہ غسل کس طرح سے فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ میں الحمدللہ یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ان چیزوں کو سنیے، سمجھیے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے۔ آپ نے سیکھ لیا، آپ نے سمجھ لیا، اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتائیے کہ غسل کے جو فرائض ہے، جو مسائل ہیں کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، کون سا غسل واجب ہے، کون سا مستحب ہے، کون سا غسل سنت ہے، اور اس کا مسنون سنت طریقہ کیا ہے۔ تو یہ ناپاکی کے بارے میں سمجھ گئے، طہارت کے بارے میں سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد جو اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے، جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ غسل فرض ہوتا ہے منی کے شہوت کے ساتھ نکل جانے سے۔ میں بالکل اوپن بات کروں گا، کھلی، بغیر کسی شرم و جھجک کے۔ یہاں نہیں سیکھیں گے تو پھر کہاں سیکھیں گے؟ منی کے شہوت کے ساتھ خارج ہو جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ منی کہتے ہیں جو مادہ شرمگاہ سے نکلتا ہے، سفید قسم کا گاڑھا رطوبت والا، اگر وہ مادہ شہوت کے ساتھ نکلا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ چاہے صحبت کی وجہ سے نکلے یا احتلام میں نکلے، ہے نا، نیند کی حالت میں نائٹ فیل ہو گیا اور وہ مادہ نکل گیا، منی خارج ہو گئی، غسل فرض ہو گئے۔ یا انسان اپنی غلط عادت کی وجہ سے یا غلط حرکت کی وجہ سے مشت زنی کے ذریعے سے نکالے، اپنے آپ کو ہاتھ کے ذریعے سے فارغ کر لے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مشک زنی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی برمست ہے، اور انسان کو ذہنی طور پر اور فکری طور پر اپاہج کر دینے والی چیز۔ نوجوان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، شادی شدہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد شادی شدہ زندگی کی جو لذت ہے، اس کا جو لطف ہے اور جو حقوق ہیں، اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح سے ایک مفلوج اور ایک اپاہج شخص معذور بن کے زندگی گزارتا ہے، ویسے ہی بچپن میں یا جوانی میں مشتزنی کرنے والا نوجوان یا شخص اپنی شادی شدہ زندگی میں مجبور اور اپاہج ہو جاتا ہے۔ ہر دن بیوی کے سامنے رسوائی، ہر دن بیوی کے سامنے رسوائی، اور پھر اللہ معاف کرے گھر کے بگڑ جانے والی نوبت تک آ جاتی ہے۔ تو اس عمل سو سے بچنے
نوجوان لوگ اس سے بچیں، اس غلط حرکت سے، اس غلط عادت سے بہت پرہیز کریں آپ لوگ۔ اور یہ نوبت تب پیش آتی ہے کہ جب شادی مدت ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی، عمر کے بعد بھی شادی نہیں کرتے ماں باپ۔ 22 24 سال کے لڑکے ہو گئے، 30 سال کے لڑکے ہو گئے، شادی نہیں ہو رہی۔ اب کیا کرے گا؟ یہ تو فطری چیز ہے نا، بھوک لگ رہی کھانا کھانا ہے، پیاس لگ رہی پانی پینا ہے، نیند آ رہی سونا ہے، جسم تقاضا کر رہا ہے ان چیزوں کا، ویسی شہوت ہے آپ کی، اب اس کا وقت ہو گیا۔ اب الا ماشاء اللہ کوئی پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے کوئی نوجوان جس نے ماحول سے اپنے آپ کو اس طرح سے بچا رکھا ہے کہ وہ ہر ماحول کی آلودگی سے محفوظ ہے، تو کوئی انکار نہیں اس میں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا گندا ماحول ہے۔ بغیر عورت کے اشتہار کی کوئی چیز نہیں بک رہی، اور اشتہار بھی اتنے شہوت کو ابھارنے والے ہیں کہ آدمی اس پروڈکٹ کو نہیں دیکھتا، اس کو ایڈورٹائز کرنے والی لڑکی کو پہلے دیکھتا۔ ہر جگہ وہ وحشی اور فحشی مناظر اور موبائل فون اور اس میں موجود وہ فحش فلمیں اور وہ تصاویر، کہاں تک انسان ایک نوجوان اپنی خواہشات کو، ان کو تو دیکھ کر ایک بزرگ، ایک سفید بال والے بوڑھے بھی بہک جائے، تو ایک نوجوان تو وہ وقت پر شادی نہیں کرنا، ایک لمبے عرصے تک لڑکیوں کو بھی یہی معاملہ، یہی حال لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے، صرف لڑکوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی یہی چیز ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے، اگر دینی اور اسلامی تربیت نہیں ہے، دینی اور اسلامی ماحول میں زندگی نہیں ہے، گناہوں کے ماحول میں ہے، خراب معاشرے میں ہے، تو پھر وہ رات دن اسی چکر میں لگے، اور سالوں وہ غلط کام کیا، اب شادی شدہ زندگی لے لو گے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو، میں پھر لوٹ کر اپنی بات پر آ رہا ہوں کہ مشت زنی کرنے سے یا کسی بھی طریقے سے شہوت کے ساتھ منی اگر خارج ہوگی تو غسل فرض ہو جائے۔ خواتین، عورتیں حیض کے بعد جو ماہواری کا ان کو جو خون آتا ہے، جو پیریڈ کے ان کے دن ہوتے ہیں مہینے کے، اس کے فوراً بعد غسل ان کے اوپر فرض ہو جائے۔ اسی طریقے سے ولادت کے بعد عورت کی جب بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے جس سے نفاس کا خون کہتے ہیں، جو 40 دن تک آتا ہے، اس کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ ان شکلوں میں غسل فرض ہے۔ ان شکلوں میں اگر منی نکلی ہے شہوت کے ساتھ تو انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، مرد کے اوپر بھی اور عورت کے اوپر۔ ایک چیز علماء وہ لکھتے ہیں کہ ایک تو منی ہوتی ہے اور ایک مزی ہوتی ہے۔ منی میں اور مزی میں فرق یہ ہے کہ منی ایک گاڑھا رطوبت والی چیز ہے کہ جو شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، اور مزی بغیر شہوت کے نکلتی ہے، اور مزی کے بعد انسان کی شہوت ختم نہیں ہوتی، شہوت اور بڑھتی ہے، اور منی نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ مزی عموماً نکلتی ہے بیوی کے ساتھ دل لگی والی باتیں کر لینے سے، یا فحش مناظر دیکھ لینے سے، غلط تصویریں دیکھ لینے سے، یا کسی سے فون پہ بات کر لینے سے۔ آج کل وہ بھی رواج عام ہے کہ ابھی بس رشتہ ہوا ہی ہے، بات چیت طے ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی دونوں بات کرنے لگ گئے۔ خدا کے لیے اس غلط کام کو بند کیجیے، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو اس بری عادت سے بچائیے۔ تجربات کی بات ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکی نے شادی سے پہلے اوپنلی بات شروع کر دی ہے تو ان کی شادی شدہ زندگی وہ خوشحال نہیں رہ پائی، شادی شدہ زندگی اجیرن بن جائے گی، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ ہاں تھوڑی بہت ضرورت کی اگر کوئی ڈسکشن ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اوپنلی بات کر لی ہے، رہ ہی نہیں رہے صاحب ایک دوسرے کے بغیر، ہر چیز ڈسکس کر رہے ہیں، ہر چیز بات کر رہے ہیں نا، اور گھر کے بڑے لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، وہ خود نمبر جو ہے ارینج کر کے لڑکے اور لڑکی کو دے رہے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی خوبی نہیں ہے، لیکن عام بات ہو رہی ہے صاحب۔ کتنے رشتوں کو میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اس لیے نالائقوں نے رشتے میں بہت سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ رشتے توڑ دیے کہ بھائی وہ لڑکا تو بات ہی نہیں کر رہا ہماری لڑکی سے،
اب انہیں نہیں پتا کہ پھر اب شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد اس رشتے میں کتنی خرابی آئے گی، کیونکہ ایک دم سے اسٹیٹس چینج ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکا بالکل ایک دم تابندہ اور فرما بردار ہو کے اس لڑکی سے بات کرتا ہے، کیونکہ ابھی وہ اپنی منزل تک پہنچا نہیں ہے۔ جب انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچتا تو اس کے لیے بہت ساری ایفرٹ لگاتا ہے، سب قربانی سارے سیکریفائی کرتا ہے، لیکن جہاں منزل ملی، اب تو میری بیوی ہے نا، میرے ساتھ ہی رہے گی، اب کہیں نہیں جانا ہے اسے، تو اب اس کا اسٹیٹس بالکل ایک دم سے چینج ہو۔ جہاں وہ اس کو بتائے بغیر کھانا نہیں کھا رہا تھا، اب اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ کھانا کھا رہی ہے نہیں کھا رہی۔ جہاں وہ اس کی چھوٹی سی فرمائش پر اونچا نیچا کر کے اس کو گفٹ دینا، گھمانے لے جانا، ساری چیزیں کرنا، اب شادی کے بعد وہ کہہ رہی مجھے یہ چاہیے، ذرا رکو، مجھے یہاں جانا ہے، ذرا رکو، اب تمہیں میرے حساب سے رہنا، شادی سے پہلے میں تمہارے ساتھ۔ اب وہ لڑکی بیچاری وہ تو یہ سوچ کے آتی ہے کہ میرا میاں تو اتنا اچھا ہے کہ ابھی تو شادی ہی نہیں، اتنا خیال رکھنا، شادی کے بعد تو، لیکن اب وہ جب ایک دم سے دیکھتی ہے بدلاؤ تو وہ گھبرا جاتی ہے، وہ اب اس کے لیے وہاں پریشانی، اب اس کے سامنے ایک ہی چیز دکھتی ہے کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ ایسا ہے تو میں اس سے شادی نہیں کرتی، میں اس سے شادی ہی نہیں کرتی، میں اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالتی ہی نہیں۔ اب وہ اس ذہن کے ساتھ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے زندگی گزارتی ہے۔ اگر ذرا سا بھی کہیں سے رشتے کے خراب ہونے والی ہوا چلی تو رشتہ ختم، خراب تباہی زندگی میں۔ اور اگر الحمدللہ شریعت کے مطابق یا فطرت کے مطابق لڑکا اور لڑکی بھی دونوں اجنبی ہیں، ابھی دونوں نے ایک دوسرے کے نیچر کو، مزاج کو، فطرت کو اگر نہیں سمجھا، بالکل نئے ملے شادی کے بعد، تو پھر وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو، وہ سمجھے کہ بیوی کہ ہاں میرا شوہر ایسے ہی ہے، اور وہ لڑکا سمجھے گا کہ میری بیوی ایسی ہی ہے۔ تو یہ ایک بیچ میں ایڈیشنلی بات میں نے ڈالی ہے کیونکہ ٹاپک وہ والا چل رہا ہے، اس کو سمجھیے۔ ان تمام چیزوں کو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے، اب کیا جواب دیں ان کو وہاں پہ اللہ کے بندوں، لیکن وہ وہاں محبت کا جنون اتنا سوار ہوتا ہے، محبت اس طرح حاوی ہوتی کہ ہماری بات انہیں اچھی نہیں لگتی، وہ تو گلی اور راستے نکال کر جو ہے وہ کیا ہمیں تسلی کی بات کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ صاحب ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، وہ بچی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آگے کتنی بڑی تباہی، کیونکہ یہ غلط اصول ہے، غلط طریقہ ہے۔ اللہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو اور ہمارے بچوں کو بھی اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو مزی نکلتی ہے ایسی پیار محبت کی بات کے بعد، عموماً ایک رطوبت والا ایک لکوڈ نکلتا ہے، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جس جگہ پر وہ لکوڈ لگا ہے نا، اس کو دھونا اور اس کو صاف کرنا ضروری اللہ سے۔ تو یہ غسل کے فرض ہونے کی یہ شکلیں ہیں، کنڈیشنز ہیں، یہ چیزیں اگر ہو گئی ہیں تو اب غسل فرض ہے آپ کے اوپر جنابت کا، فوراً غسل کر لیجئے، غسل میں تاخیر نہیں کرنا۔ میاں بیوی صحبت کرنے کے بعد ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے سہولتیں گھر کے اندر دے رکھی ہیں، سیپریٹ جو ہے باتھ روم ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ رہے، تو فوراً فارغ ہونے کے بعد غسل کیجئے۔ آپ کے یہاں سہولتیں بھی ہیں، گیزر لگا ہوا ہے، سردی کے موسم میں کیا آپ نے جو ہے صحبت کی ہے تو فوراً غسل کیجئے۔ ناپاکی زیادہ دیر ناپاک پڑے رہنا بستر پر اچھی بات نہیں ہے، یا کم از کم فقہاء نے لکھا ہے کہ بھئی اگر کوئی غسل نہیں کر سکتا تو اپنے جسم کے اعضاء کو جا کر دھل لے اور وضو کر لے، کیونکہ جو گندگی ہے، جو منی ہے، اس کے اندر بہت سارے جراثیم رہتے ہیں، اس کی وجہ سے انفیکشن ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اس کا ایک ناپاکی کا اثر پڑتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ مجھے تو محسوس ہوتی ہے کہ ناپاکی کے بعد جیسی غسل کرتے ہیں تو ایک فطری طور پر اور ایک روحانی طور پر تازگی محسوس ہوتی ہے، ایک ذہنی طور پر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے، اور جب تک غسل نہیں ہوتا تو ایک ذہنی طور پر ایک ایسا لگتا ہے کہ بوجھ پڑا ہوا ہے طبیعت، کیونکہ وہ ناپاکی فطرت قبول نہیں کرتی ہے، انسان کی فطرت تو پاکی طلب ہے۔ تو غسل کر لیجیے۔ اب غسل کا کیا طریقہ ہے صاحب، غسل کے کیا فرائض ہیں؟
غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے نیت کریں. نیت ارادوں کو کہتے ہیں. الفاظ ہی نیت نہیں ہوتے، دل کا ارادہ نیت ہوتی. تو نیت کیا کریں کہ میں پاک اور صاف ہونے کے نیت سے غسل کرتا ہوں. کیا اسلام نے ہماری تربیت کی ہے کہ یہ مجھے پاک اور صاف کیوں ہونا ہے؟ اس لیے کہ میرے اندر سے گندگی ناپاکی دور ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک تصور یہ دیا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پاک کر لوں، کیونکہ میں ناپاک رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. تو تصور یہ ہے، جب آپ اس تصور کے ساتھ غسل کریں گے تو اللہ کی توفیق آپ کو ملے گی نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، نیک کام کرنے کی. تو دل کے اندر کیا ارادہ کریں کہ میں اس ناپاکی سے غسل کر رہا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے اور اللہ کا حکم پورا کرنے. آپ اپنے جو ہے حمام میں، آپ اپنے باتھ روم میں، غسل خانے میں جائیں، پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلیں گٹوں تک. اس کے بعد جسم کے جس حصے پر گندگی ناپاکی لگی ہے اس کو دھل لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد استنجا اور پیخانہ کر لیں. آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو ضروری نہیں کرنا. استنجا آ رہا ہے پہلے استنجا کر لیں، پیشاب کر لیں. پیخانہ آ رہا ہے تو پیخانہ کر لیں. ان دونوں چیزوں سے فارغ ہو جائیں. اس کے بعد پھر وضو کریں، جس طرح سے نماز کے لیے وہ وضو کرتے ہیں. غسل سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، سنت ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اب وضو آپ کریں گے تو وضو میں کلی ہو ہی جائے گی، ناک کے اندر پانی چلا ہی جائے گا. اور وضو جس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے وضو آپ نے کر لیا. اب اس میں آپ کی جو غسل کی 2 فرض ہیں وہ بھی آ گئے. اگر وضو آپ نے نہیں کیا تو غسل کی جو فرض ہے وہ 3 فرض ہیں غسل کے. پہلا ہے کلی کرنا، اور روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا، اور دوسرا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا. ہے نا، ہاتھ کی چلو میں پانی لے کر ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور ناک کو جو ہے انگلی سے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے ان خوشوں کو ان کو صاف کرنا. اور تیسرا ہے پورے بدن پر پانی بہانا. اس طرح سے پانی بہانا کہ بدن کا کوئی حصہ ذرا سا بھی بال کے برابر بھی خشک نہ رہے. یہ 3 فرض ہیں. لیکن غسل سے پہلے وضو کر لیں آپ. اب وضو کرنے کے بعد اب مسنون طریقہ چونکہ میں بتا رہا تھا، اب پانی ڈالنا ہے. اب پانی ڈالنے کا بھی مسنون طریقہ ہمیں ہمارے دین نے بتاؤ. کسی مذہب میں، کسی قوم کے پاس یہ باریک باریک اصول ہے. ان کے یہاں تو جنابت کے بعد غسل کیا نہیں کیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ویسے ہی ناپاک گھوم رہے ہیں. لیکن ہمیں تو نہانے کے باریک باریک اصول تک ہمارے دین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے. پانی ڈالنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے سر کے اوپر سے پانی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد داہنی طرف سیدھی طرف پانی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد الٹی طرف پانی ڈالیں، اور پورے جسم کو پانی ڈالتے وقت ہاتھ سے ملیں. اب آپ شیمپو استعمال کریں، صابن استعمال کریں، جو بھی چیز ہے آپ استعمال کریں. اور اسی طریقے سے اگر شاور ہے، یہ تو بالٹی اور مگے والی بات ہوئی، شاور سے بھی نہا رہے ہیں تو پہلے سر پر شاور لیں، اس کے بعد پھر جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف شاور کا پانی لیں، پھر الٹے ہاتھ کی طرف. یہ مسنون طریقہ ہے غسل. اگر آپ ان سنتوں کی رعایت کے ساتھ غسل خانے میں سنتوں کی رعایت کے ساتھ عمل کریں گے تو وہاں جو خبیث ہے، جو آپ کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ بھاگے گا آپ سے. وہاں بتاؤ پھر کوئی بد عملی کر پائے گا؟ کوئی نوجوان وہاں غلط کام کرے گا؟ کیونکہ وہ تو سنتوں کا اس قدر اہتمام کر رہے ہیں. تو سنتیں ہمیں برائیوں سے اور گناہوں سے بچاتی. تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے، اور یہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی، یہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی، وہ بھی اسی طریقے سے غسل کریں. یہ غسل کے فرض بھی آپ کے سامنے آئے. 3 فرض ہے: کلی کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا، اور ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا کہ آپ جو ہے بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ پائے. یہ آپ کا مسنون غسل ہوا. آپ جو ہے شرعاً اور اصولاً آپ کلی طور پر پاک ہو.
اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ رہی ہے، اگر جو ہے خدا نہ خواستہ جسم کا کوئی حصہ بال کے برابر بھی اگر خشک رہ جاتا ہے تو غسل نہیں ہوگی، تو بہت اہتمام کے ساتھ غسل کرنا ہے نا۔ عموماً لوگ جو ہے گئے اور فوراً پانی ڈالا اور باہر آ گئے۔ بہت سارے جسم کے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آسانی سے ڈالا جانے والا پانی نہیں پہنچتا ہے، وہاں اہتمام کے ساتھ رک کر آپ کو جو ہے مل کر یا پانی خود براہ راست ڈال کر پہنچانا، بہت سارے مقامات ہیں۔ تو اطمینان سے غسل کیجئے، جہاں آپ کو 5 منٹ لگ رہے ہیں وہاں 7 منٹ دیجئے، اطمینان کے ساتھ غسل کیجئے، کیونکہ اگر غسل مکمل نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا تو آپ پاک نہیں ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو خیر و برکت سے محروم رہیں۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے، اس طریقے سے مسنون طریقے سے آپ غسل کیجئے، اور آگے طہارت کے جو اور مسائل ہیں انشاءاللہ وہ وقتاً فوقتاً جمعہ کے دن آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔